ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایل کاظمی، ایپیسوڈ نمبر 2۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم و راہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ سفید رنگ کی کرولا کو گیراج میں کھڑا کرتے وہ چھوٹے سالن سے گزر کر لیونگ روم میں داخل ہوا، جہاں ختیجہ مغل سر کو کپڑے سے باندھے ٹی وی پر نشر ہوتی خبریں دیکھنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، بلند آواز میں سلام کرتے وہ ان کے پاس صوفے پر ٹک گیا تھا، جو اسے دیکھتے ہی خوشی سے نہال ہو گئی۔ شکر اللہ کا میرا بھائی آ گیا ہے، آنکھیں ترس گئی تھی تمہیں دیکھنے کو۔ دامیر کا ماتھا چومتے ہوئے وہ خوشی سے گویا ہوئی۔ آپا 2 دن پہلے ہی تو ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی۔ دامیر نے مسکراہٹ دباتے آپا کی مبالغہ آرائی سنی۔ ہائے، یہ سب تو انگریزوں کی چالیں ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی۔ وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ لوگ اس موئے فون پر چپکے رہیں اور اپنوں سے ملنے جلنے ہی چھوڑ دیں۔ آپا نے فون کے نقصانات کو گنوایا۔ اچھا، تو یہ ساری خفیہ باتیں آپ کو انٹرنیٹ کے فاؤنڈر نے بتائی ہیں؟ چہرے پر بمشکل سنجیدگی سجائے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ کم بخت مجھے کیوں بتائے گا یہ سب؟ بتانے لگا یہ سب تو مجھے حقیقت ٹی وی والے بتاتے ہیں۔ تم نہیں دیکھتے حقیقت ٹی وی؟ رکو میں تمہیں اپنے موبائل سے ان کا لنک بھیجتی ہوں، یاد سے سبسکرائب کر لینا۔ دامیر کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنے موبائل کی تلاش میں ارد گرد نظریں دوڑانے لگی، جبکہ دامیر بمشکل قہقہے کا گلا گھونٹتا گویا ہوا۔ جی میں ضرور سبسکرائب کر لوں گا، ابھی آپ یہ بتائیں کہ گھر والے کہاں ہیں؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ استفسار کر رہا تھا۔ ابا جی چہل قدمی کے لیے پارک گئے ہیں، غنوہ اور حرم چھت پر کپڑے اتارنے گئی ہیں۔ اور میری بیوی وہ کہاں ہے؟ رابیل کے ذکر پر ختیجہ آپا نے فوراً منہ بسورا۔ وہ مہارانی بھی یہیں کہیں ہوگی، ویسے تو تم تو تھوڑی سختی کیا کرو اس پر، یا پھر مجھے اجازت دو، دیکھنا کیسے ایک ہفتے میں تم دونوں کی زندگی کو ڈگر پر لے آؤں گی۔ آپا سارا منصوبہ بنائے ہوئے تھی۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان پر سختی نہیں کرتے آپا، اور آپ بھی اسے خفا نہ ہوا کریں، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ شکستہ لہجے میں گویا ہوتے وہ آپا کو بھی رنج سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا، اس کے زندگی کا خالی پن ان کے دل کو بے چین کیے رکھتا تھا۔ بہت محبت کرتے اس سے؟ آپا کے سوال پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھا گئی تھی۔ یاسیت سے شادابی کا سفر آپا نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ دل و دماغ دونوں میں بستی ہے، جہاں بات اس کی خوشی کی آتی ہے مجھے باقی ہر شے بے معنی لگتی ہے۔ وہ جب مسکراتی ہے تو مجھے اپنے ارد گرد ہر چیز جگمگاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی میرا دل بے چین کر دیتی ہے۔ دل میں بے ساختہ یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ اس کے آنسو اس کے عارضوں میں بہنے سے پہلے میری انگلیوں کے پوروں میں جذب ہو جائیں۔ ختیجہ مغل کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، وہ جانتی تھی کہ ان کا بھائی اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے، لیکن اس قدر دیوان کی، یہ دیوانہ پن ان کے دل کی زمین کو اکثر کمزور کر دیتا تھا۔ دل یہ سوچ کر سکڑ جاتا تھا کہ اگر دونوں کے مابین سب ٹھیک نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ خدا میرے بھائی کی ہر دلی مراد کو پورا کرے۔ محبت سے اس کا ماتھا چومتی وہ بے اختیار آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا گئی۔ یہ یہاں کون سے جذباتی منظر کا اشتہار لگا ہے؟ حرم کی چہکتی آواز پر دونوں ہی بہن بھائیوں نے پلٹ کر دیکھا، جہاں سامنے فربا مائل جسم پر گلابی رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے وہ ہاتھوں میں چائے کی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ دامیر نے مسکراتے ہوئے چائے کی پیالی ٹرے سے اٹھا لی۔ تم نظر نہ لگا دینا ہم بہن بھائی کی محبت کو۔ ختیجہ بیگم نے گھور کر بیٹی کو دیکھا، جو مسکراہٹ کو ہونٹوں کے کناروں میں دبائے ہوئے تھی۔ ختیجہ مغل کی شادی ایک بینک مینیجر احمد مغل سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک اچھی ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی آنگن میں پہلی رحمت غنوہ مغل کے نام سے نازل ہوئی تھی۔ غنوہ جب 3 برس کی تھی اس وقت حرم کی پیدائش ہوئی تھی۔ چاروں فریق اپنی چھوٹی سی جنت میں بے پناہ خوش تھے۔ ایسے میں ایک شام بینک سے واپسی پر احمد مغل ایک کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے وہ ختیجہ مغل کی آنکھوں میں ہمیشہ کی اداسی اور نمی چھوڑ گئے تھے۔ ماں بیٹیاں اپنے مختصر سر و سامان کے ہمراہ ہمیشہ کے لیے مغل ہاؤس آ گئیں۔ ساجدہ مغل نے بارہا ختیجہ مغل کو دوسری شادی پر زور دیا، لیکن دل کی زمین کسی اور کی حکمرانی کی اب خواہش مند نہ تھی۔ اس زمین پر احمد مغل کا نام ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا تھا۔ کیسی لگی چائے؟ حرم کے سوال پر پیالی کو ہونٹوں سے لگائے دامیر نے نظریں گھما کر کچن کی طرف دیکھا، جہاں سنہری آنچل میں اپنی چاپ دکھلا کر چھپ گیا تھا۔ دل چاہ رہا ہے کہ بنانے والے کے ہاتھ چوم لو۔ حرم کی کہکہے پر ختیجہ مغل نے غصے سے بیٹی کو گھورا۔ ان کی نظر میں جوان لڑکیوں کے اس طرح کہکہا لگانے سے ان پر جی ناشک ہو جاتے ہیں۔ شرم کرو، جوان لڑکیاں اس طرح کہکہے نہیں لگاتی۔ ختیجہ بیگم کی ڈانٹ پر حرم نے آنکھیں گھمائی۔ امی ایک دن آپ کہیں گے جوان لڑکیاں سانس بھی نہیں لیتی۔ ختیجہ بیگم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے جوتے کی طرف بڑھا، جو حرم پر اپنی چھاپ چھوڑنے کو بے چین تھا۔
दामिर मुस्कुराते हुए दोनों को देखता प्याली हाथ में पकड़े किचन की जानिब बढ़ गया था। प्याली को काउंटर पर रखते दामिर ने काउंटर से टेक लगाते नजरें बर्तन धोती राबेल पर टिका दी। आसमानी रंग की कमीज शलवार में दुपट्टा कंधों पर डाले, काले बालों की चोटी बनाई। दामिर की मौजूदगी से बेखबर वह सिंक में रखे बर्तन धोने में मसरूफ थी। कैसी हो? हाथ लम्हे भर को थमे। दिल की धड़कन मुकाबिल की आवाज सुनते ही बेकाबू होने लगी। दिल बार बार उसको एक नजर देखने की फरमाइश करने लगा। ठीक हूँ। दिल के जज्बात और एहसासात को नजरअंदाज करते वह स्पाट तासुरात सजाए दोबारा काम में महव हो गई थी। 6 फुट से निकलता कद, काले स्याह बाल, घोर स्याह आंखें और चेहरे पर सजी स्याह दाढ़ी। ग्रे पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहने जिसके कफ कोहनियों तक फोल्ड किए गए थे। वह धीरे धीरे चलता ठीक उसके पीछे आन खड़ा हुआ। कमर पर बल खाते ही चोटी को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में दबाते हुए उसके सर को देखने लगा जो उसकी मौजूदगी में मजीद झुक गया था। मुझे याद किया बेला? मखमूर लहजे में गोया होते वह चोटी को मुट्ठी में दबाए खड़ा था। पकड़ में सख्ती नहीं थी। नहीं, साफ झूठ बोलते हुए उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। बहुत जालिम हो, तुम किसी गरीब का दिल रखना नहीं जानती। उंगलियों से उसकी चोटी के बल मसलते वो गोया हुआ। मैं बस झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलकर भी वो बस झूठ नहीं बोलती थी। तुम झूठ बोलो या सच, मुझे हर हाल में दिल के करीब लगती हो। मखमूर सदा लहजा सुनते उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। दिल ने बेसाख्ता खुद पर रहम करने की गुजारिश की थी। उसका दिल चाहा वो पलट कर अपने सामने खड़े मर्द को देखे जो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द था, लेकिन दिमाग ने बेसाख्ता इस ख्याल की नफी कर दी। आप बाहर जाए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। बगैर पलटे उसे मुखातिब करती वो धुले हुए बर्तनों को दोबारा रगड़ रही थी। अगर ऐसे बर्तन धोती रहोगी तो हाथ खराब हो जाएंगे। कंधों पर हाथ रखते उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए दिलकशी से मुस्कुराया था। सामने खड़ी औरत दिल की मसंद पर बड़ी शान से बराजमान थी। दिल पर छाया कलक लम्हों में गायब हो गया था। गर्मी के मौसम में भी दिल पर बहार का मौसम गालिब था। शहद रंग आंखें घूर से आंखों से टकराई। नहीं होते खराब, वो अजीब जिद्दी लहजे में बोली थी। अगर हो गए तो फिर दोबारा गोया हुआ तो मुझे दर्द होगा। आपको क्या? आंखें सुकेड़ कर सवाल करती वो उसे ही बेतहाशा हसीन लगी थी। और तुम्हें ये गलत फहमी क्यों लाहक है कि तुम्हारा दर्द मुझे महसूस नहीं होता? छाले बेशक इन हाथों पर बनते हैं, लेकिन इनकी तकलीफ इस दिल को महसूस होती है। दोनों हथेलियों को अपने सामने करते वो गौर से उन्हें देखने लगा। साफ शफाफ हाथों पर बर्तन धोने वाले साबुन से हल्की खुश्की पैदा हो गई थी। किचन में मौजूद फ्रिज के ऊपर से नारियल के तेल की शीशी उठाते उसने कुछ कतरे अपने हाथों में लेते नरमी से उनके मुकाबिल के हाथों पर लगा दिया था। हल्के हाथों की मसाज से चंद मिनटों में ही तेल आराम से जिल्द में जज्ब हो गया था। अपना ख्याल रखा करो बेला, वरना ये काम मैं खुद कर लूंगा। खामोशी से सर झुकाए वो अपने हाथों को देखने लगी जिसकी सतह नरम मुलायम और चमकीली हो गई थी। हंसी की आवाज पर दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा जहां गनवा और हुरम आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट से राय दोनों को देख रही थी। राबेल ने हड़बड़ाकर अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिए। दामीर ने मोहब्बत और शफकत से दोनों को अपने दाएं बाएं बाजू के हिसार में ले लिया। आप हमारे लिए क्या लाए हैं मामू? हुरम ने उजलत में सवाल किया। दामीर की हर ऑफिशियल ट्रिप से वापसी पर हुरम को सबसे ज्यादा इंतजार तोहफों का होता था जो हमेशा की तरह बेशकीमत और लाजवाब होते थे। इस बार कुछ लाना था क्या? अबरूज खाते उसने सवाल किया। मामू, दोनों ने एक जबान होकर एहतजाज किया। दामीर हंसते हुए दोनों को लिए अपनी सूटकेस की तरफ बढ़ गया जो लाउंज के सोफे के पास पड़ा था। पूरी रात घर से बाहर गुजार कर वह सुबह 7 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ। हल्का सा दरवाजा खोलकर उसने अंदर झांका जहां कूलर की ठंडक में अम्मा अब्बा गहरी नींद सो रहे थे। पूरी रात घर नहीं आया और यहाँ किसी को रत्ती बराबर मेरी परवाह ही नहीं है। ना चाहते हुए भी कमरे का दरवाजा आराम से बंद करता तिलमिलाता हुआ किचन में दाखिल हुआ जहाँ सामने खड़ा वजूद बड़ी शान से इस्तादा था। पीठ मोड़े पर आटा बेलते हुए मुस्तफ़ा की आमद से बेखबर अपने काम की तरफ मतवजा थी। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर वह बराह रास्त बोतल को मुंह लगा गया था। सीने पर चलते अंगारों पर ठंडे पानी के पड़ते छींटों ने कुछ तकवीयत का एहसास बख्शा। पानी को फ्रिज में रखते उसने जोर से फ्रिज के दरवाजे को बंद किया। बेलन हाथ से छूट गया। मुकाबिल ने दहल कर पलट कर देखा जहां वो सुर्ख नजरों से उसे देख रहा था। मेरा चैनो सुकून बर्बाद करके कैसे इतनी पुरसकून रह सकती हो तुम? मुकाबिल ने एक लम्हे को आंखें मूंदी। सामने खड़ा शेर उसे चीख फाड़ देने को तैयार था। आपको ये गलतफहमी क्यों लाहक हुई कि मैं पुरसकून हूँ? उसकी आंखों में आंखें डाले वो उल्टा उसे सवाल कर रही थी। मुस्तफ़ा ने तिल मिलाकर उसे देखा जो दुबदू जवाब दे रही थी। मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी रजा से नहीं बल्कि जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो। अंगारा चबाते वो गोया हुआ। मेरी जिंदगी में भी आपका तसल्लुत जबरदस्ती कायम किया गया मुस्तफ़ा साहब। किसी का हिसाब रखना तो उसे भी नहीं आता था। मुझे जबान दराज औरतें बहुत बुरी लगती हैं। मुस्तफ़ा लंबे लंबे रग भरते हैं उसके सामने आन खड़ा हुआ। मुझे भी बेजा हुक्म चलाने वाले मर्दों से खार है। बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए भी खासी बेरुखी से बोली। नाक के नथनों से टकराती अजीब सी महक पर उसकी नजरें मुकाबिल के चेहरे से होती सीधा उसके हाथों पर गई जहां ग्रे रंग की मेहंदी लगी थी जिसकी महक उसके हवासों पर छा रही थी। उतारो इस मेहंदी को अपने हाथों से।
چڑ کر کہتے اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ مسئلہ محض مہندی کی خوشبو تھی یا کسی اور کے نام سے لگی مہندی؟ معاملہ ابھی تک سمجھ سے باہر تھا۔ یہ مہندی تو اپنے وقت سے جائے گی، تو یہاں کھڑے ہو کر خون جلانے سے بہتر ہے آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ انکل آنٹی ناشتے کر کے سوئے ہیں، اب وہ ظہر کے وقت اٹھیں گے۔ بغیر اس سے ناشتے کا پوچھے وہ اپنے پراٹھا بیلنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ غصے سے تل ملاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ طبیعت پر چھائے بوجھ سے مزمحل انداز میں زینیں اترتی وہ قدم اٹھاتے کچن میں داخل ہوئی، جہاں صبح کے گندے برتن اب تک سنک میں پڑے منہ چڑھا رہے تھے۔ کوفت سے گندگی کو دیکھتی ایپرن کے لیے نظریں دوڑاتی وہ چاروں اطراف اس کو تلاش کر رہی تھی۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد بھی ایپرن نہ پاتے وہ ایسے ہی سنک کے سامنے کھڑی ہوئی، شرٹ کی سلیوز موڑتے برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ صبح کے ناشتے سے لے کر شام کی چائے تک سارے برتن دھوتی وہ چند منٹوں میں پورا کچن صاف کر گئی تھی۔ آہٹ پر گردن موڑ کر سامنے دیکھا جہاں براق کچھ بڑبڑاتے ہوئے ہاتھ میں سبزی کے شاپر تھامے اندر داخل ہوا۔ نظر سامنے پڑتے ہوئے ایک لمحے کو حیران سا رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمام شاپرز کچن کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے ایک ہاتھ کمر پر رکھے تیکھے چتونوں سے اسے گھورنے لگا۔ نظر نہیں آ رہا تمہارا پھیلایا گن سمیٹ رہی ہوں؟ کپڑے کی مدد سے رگڑ کر کاؤنٹر صاف کرتے ہوئے عجیب سی پس مردگی کا شکار تھی۔ ٹکا کر مقابل کو جواب دیتے وہ ہنوز اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔ احسان نہیں کر رہی ہو، ویسے بھی مفت میں ہمارے گھر میں رہ رہی ہو۔ الیانا کے انداز دیکھتا وہ بھی غصے سے بولا۔ مفت میں نہیں رہتی بلکہ پورے حق سے رہتی ہوں، میرے دادا کا گھر ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سرخ آنکھوں سے دیکھتی وہ برہم دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تم میرے دادا کی پوتی ہو، یقیناً تم کوئی بہروپیہ ہو جو بھیس بدل کر ہمارے ساتھ رہ رہی ہے اور جلد گھر کا قیمتی سامان چوری کر کے بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آنکھوں کو چھوٹا کرتے وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی بکواس پر کان دھرے بغیر اب اپنے لیے چائے چولہے پر رکھ رہی تھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بولو اب بولتی کیوں نہیں ہو؟ براق اسے چڑھانے کی نیت سے بار بار بولنے پر اکسا رہا تھا جو محض ایک نظر اسے دیکھتے سر جھٹک گئی۔ براق کو اسے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ثبوت دکھاؤ کہ تم میرے دادا کی پوتی ہو۔ پھر سے کچن میں ابھرتی آواز پر غصے سے پھٹتے سر کو نظر انداز کرتے اس نے کچن کاؤنٹر صاف کرتے کرتے کپڑے کو سیدھا مارنے کی نیت سے براق کی طرف پھینکا جو بروقت نیچے جھکتا خود کو محفوظ کر گیا، لیکن وہی گندا کپڑا ہوا سے اڑتا سیدھا دروازے سے اندر آتے چہرے پر سلامی پیش کر گیا تھا۔ الیانا آنکھیں پھیلائے خوفزدہ نظروں سے سامنے دیکھنے لگی جہاں یوشا چہرے پر سے گندے کپڑے کو ہٹاتا خوشمگین نظروں سے مقابل کو گھورنے لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گھر کے در دیوار یوشا چودھری کی دھاڑ سے لرز اٹھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ تو ہلکی آواز میں منمناتی وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شٹ اپ، جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ پتہ نہیں کہاں سے عذاب کی طرح نازل ہو گئی ہو ہم پر، نہ خود چین سے رہتی ہو نہ ہمیں رہنے دیتی ہو۔ اسے سدھارتے وہ اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ براق نے حالات کی سنگینی محسوس کرتا ایک قدم یوشا کی جانب بڑھایا جس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اس کے قدموں پر روک دیا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے اپنا؟ یوشا کی سخت آواز پر آنکھوں میں خود بخود نمی اتر آئی تھی۔ ایک نظر یوشا کو دیکھتی وہ نظریں جھکا کر خود کو دیکھنے لگی جو اس وقت پنک ٹراؤزر پر چھوٹی پنک شرٹ میں ملبوس تھی جس کا دامن برتن دھونے کی وجہ سے نم تھا۔ ٹھیک تو ہے؟ ہلکا سے منمناتے اس نے اپنے حلیہ کا دفاع کرنا چاہا جو اس کے مطابق بالکل قابل اعتراض نہ تھا۔ تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ تمہیں یہ حلیہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ پورے گھر میں گونجتی آواز سن کر بڑے ابا اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ گھر میں داخل ہوتا ابوذر بھی بوکھلاتا کچن میں داخل ہوا جہاں سرخ چہرے پر نم آنکھیں لیے وہ اس ماحول کے لحاظ سے دوپٹے سے نادار چھوٹی شرٹ پر کچھ غیر مناسب لباس میں ملبوس تھی۔ ابوذر فوراً نظروں کا زاویہ بدلتے یوشا کی طرف متوجہ ہوا جو کڑے تیوروں کے سے سامنے سہمی کھڑی الیانا کی طرف بڑھا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے مطابق رہو ورنہ میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ شعلے اگلتی نظروں سے وہ اسے خاکستر کر دینے کو تیار تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اس پر چیخا تھا۔ چڑیا کی طرح سہما دل زور سے لرزا، آنکھ سے آنسو نکلتا رخسار پر پھسل گیا۔ یوشا بس کرو الیانا، آپ کمرے میں جائیں۔ یوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے الیانا کو وہاں سے چلے جانے کو کہا جو سر جھکائے آنسوؤں پر ضبط کے بمشکل وہاں کھڑی تھی۔ سوری۔ سر اٹھا کر اس نے دھندلے عکس والے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ براق نے گردن موڑ کر چولہے کو دیکھا جس پر چائے ابل ابل کر باہر گرتے کاؤنٹر پر پھیل گئی تھی۔ چائے کپ میں نکالتے اس نے براق کو تھمائی جو خاموشی سے کھڑا اس کی ساری کارروائی کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ یہ لو، یہ چائے الیانا کو دے دو۔ براق نے خاموشی سے کپ پکڑ لیا۔ میرا دل نہیں مانتا بھائی، وہ بہت بے چارگی سے بولا۔ ایسے نہیں بولتے براق، وہ بہن ہے تمہاری، جس طرح تم اتنے سالوں سے باپ کی محبت کو ترستے رہے ہو ایسے وہ بھی تم سے دور ہم سب سے دور رہی ہے۔ یہ وقت پرانی نفرتوں کو دل میں جگہ دینے کا نہیں ہے، یہ وقت دل کو بڑا کرنے، پرانی نفرتوں کو نکالنے اور نئی محبتوں کو جگہ دینے کا ہے۔ براق نے اسے دیکھا، آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ وہ بہن تھی اس کی، چاہے وہ مانے یا نہیں، ان کے رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا تھا اور خون کی کشش ہر کشش پر بھاری تھی۔ جاؤ یہ چائے اسے دے آؤ۔ براق کو کچن سے روانہ کرتے اس نے شرٹ کی سلیوز فولڈ کرتے سب سے پہلے چائے کے برتن دھونا شروع کر دیا۔
یہ کام اسے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، لیکن اس وقت موقع کی مناسبت سے یہ کرنا اس کی مجبوری تھی۔ لاؤنج میں نظریں دوڑاتے اس نے قدم باہر لان کی طرف بڑھایا جہاں جھولے پر بیٹھی وہ کب سے رکی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ لو چائے پی لو، لٹ مار انداز میں کہتے ہی چائے کا کپ اس کے جانے بڑھایا جو سرخ نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ خود پی لو، غصے سے جواب دیتی وہ رخ پھیر گئی۔ اس کی نظر میں آج کے تماشے کی بڑی وجہ براق چودھری تھا جو مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں پی لیتا ہوں، کندھے اچکاتے وہ قدم واپس کی طرف موڑے، ایک قدم آگے بڑھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو براق، تمہیں بالکل میری پرواہ نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ سب کچھ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن تم مجھے ایسے اگنور نہیں کر سکتے، میں بہن ہوں تمہاری۔ بولتے بولتے آہستہ میں اس کی آواز رند گئی تھی۔ یہ زبان جو میرے سامنے چلا رہی ہو یہ یوشا کے سامنے چلاتی۔ آنکھیں چھوٹی کہ وہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، ہلکی آواز میں سر جھکائے وہ گویا ہوئی۔ براق کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی، دل کا کوئی کونا اسے بہن ماننے کو تیار تھا۔ زیادہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی مرضی سے پورے گھر میں گھومو پھرو اور خاص کر کچن کو سنبھالو تاکہ ان زنانہ کاموں سے میری جان چھوٹے۔ نرمی سے بولتے آخر میں اس نے ہاتھ جوڑے، انگشتے بدنداں اس نے جھکی گردن اٹھا کر سامنے دیکھا جو آرام سے چائے کا کپ لبوں سے لگائے وہاں سے جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہوتا سر درد لمحوں میں غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پر مسکراہٹ لیے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ابوذر کے اعصاب کچھ پرسکون ہو گئے تھے۔ اپنی نیند پوری کر کے وہ لگ بھگ 11 کے قریب اٹھا، نہا کر کپڑے بدل کر وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنانے میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آئینے میں ابھرتی اپنی ماں کا عکس دیکھا جو اسے سامنے دیکھ کر مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ میرا بیٹا، میری جان۔ آگے بڑھتے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے انہوں نے اس کا ماتھا چوما جو ناراض تھا، گردن موڑے کھڑا تھا۔ مجھ سے کیوں ناراض ہوتا ہے میرا بیٹا؟ ان کے اپنے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ آپ سے ناراض نہ ہوں تو کس سے ناراض ہوں؟ آپ کے شوہر کو تو اپنی ذات کے علاوہ کسی کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی نظر میں ان کا فیصلہ درست اور دوسروں کا فیصلہ غلط ہے۔ وہ ایسے کیوں ہے امی؟ وہ عجیب بے بسی کا شکار تھا۔ میں کیا کروں مصطفیٰ، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امی کی آنکھوں سے بے بسی سے آنسو چھلک گئے۔ آپ کی اسی محکوم شخصیت نے انہیں اتنے اختیار دے دیے ہیں کہ وہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر گئے۔ وہ امی کا اظہار کرتے اس نے ماں کے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو۔ وہ مصلحت کے تحت اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ ان کی بات پر تمسخر سے مسکرایا۔ کون سی بہتری امی؟ کیا آج تک ابا کے فیصلوں سے آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے؟ ان کی نظر میں ہم ان کی وہ غریب رعایا ہیں جن کی آزادی کی آواز کو بہت آسانی سے دبا دیا جاتا ہے۔ ان کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی اچھے نہیں رہے امی۔ انہوں نے پوری زندگی آپ کو ایک التفات کی نظر سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ پر بھی صرف اپنے فیصلے مسلط کیے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ حاکم اور ہم محکوم ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے تھے۔ مصطفیٰ کی یہ باتیں ان کے لیے کبھی نئی نہیں تھی۔ وہ بچپن سے باپ کا سخت رویہ دیکھتا آیا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ ابا کے نزدیک ان کے فیصلے خواہشات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ابا کو لگتا تھا جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں وہی بہترین ہے، چاہے اس میں کسی کی رضا شامل ہو یا نہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، آؤ پہلے ناشتہ کر لو۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ نرمی سے اسے پچکار رہی تھی جو ماں کی محبت میں مجبور گہرا سانس فضا کے سپرد کرتا ماں کے پیچھے ہو لیا۔ ایک کام کرو، 2 کڑک چائے، 2 آلو کے پراٹھے، 7 اچاری پیاز لے آؤ۔ اس وقت وہ کوئٹہ کیفے میں بیٹھے وہاں موجود چھوٹوں کو کھانے کے بابت آرڈر دے رہا تھا۔ چھوٹو تیزی سے کاغذ پر قلم گھسیٹتا باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا، کوئی لاٹری نکلی آج تمہاری؟ ابرو اچکاتے اس سے پوچھا تھا جو پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں خاصا احتیاط برتتا تھا۔ ابوذر اور فضول خرچی 2 متضاد تھے۔ براق کی نظر میں ابوذر پیسوں کے معاملے میں خاصا کنجوس تھا، لیکن در حقیقت وہ پیسے کمانے کی جدوجہد کو سمجھتا تھا۔ گھر سے باہر کھانا کھانا، آئے دن گھومنا پھرنا یا بے وقت کپڑوں کی خریداری کرنا اس کے نزدیک پیسوں کا ضیاع تھا۔ لاٹری تو نہیں نکلی، لیکن گھر کی فضا میں بات کرنا تھوڑا مشکل تھا، تو سوچا کیوں نہ اپنے دوست کے ساتھ کچھ دیر گھر سے باہر گزار لوں۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ یوشا کچھ دیر اسے دیکھتا سر جھکا گیا تھا، شہادت کی انگلی سے ٹیبل کی سطح کو کھرچتا وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی سر، معاملہ سمجھتے وہ بولا۔ پھر مجھے بات کرنی ہے، تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ تم میرے بھائی نہیں، میرے ایک بہترین دوست بھی ہو۔ ہم بچپن سے ساتھ ہیں، ہم دونوں نے اپنے والدین کو کھویا تھا اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو پایا۔ ہم راتوں کو جاگ کر ایک دوسرے کے سرہانے بیٹھا کرتے تھے۔ براق کو جب بخار ہوتا تھا ہم دونوں اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتے تھے۔ بظاہر لوگوں کی نظر میں ہم محض کزنز ہیں، لیکن در حقیقت ہم ایک ہی چھت تلے پروان چڑھنے والے 3 دل ہیں جن کی ڈور ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ چھوٹو تیزی سے چائے اور پراٹھے ٹیبل پر سجا رہا تھا۔ کچھ کہو گے نہیں؟ یوشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں کے گوشے ضبط کی شدت سے سرخ تھے۔ ماضی بھلائے نہیں بھولتا تھا، کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ بابا نے اس دوسری عورت کی وجہ سے میری ماں کو چھوڑ دیا۔ امی نے پوری زندگی اذیت میں گزار دی۔
وہ عورت میری ماں سے نہ صرف اس کا شوہر بلکہ ہم سے ہمارا باپ چھین گئی، اور آج جب ہم اپنی زندگی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اچانک سے اسی عورت کے بطن سے جنم لینے والی لڑکی نے ہمارے گھر میں ہم پر حق جتا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بہت تلخی تھی۔ میں تمہاری دل کی کیفیت سے انجان نہیں، میں جانتا ہوں ماضی آج بھی تمہیں ہانٹ کرتا ہے۔ تم چاہو تو آج اسی وقت سے خود کو ماضی کی قید سے رہائی دلا سکتے ہو، تم خود کو اندیکھی زنجیروں سے آزاد کر دو، بھول جاؤ جو ماضی میں ہوا، معاف کر دو انہیں جو تمہارے لیے اذیت کا باعث تھے، کیونکہ زندگی ماضی کو وقف کر دینے کا نام نہیں ہے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا وہ آسمان کی طرف رخ کیے آنکھیں موند گیا۔ ابوذر نے اسے دیکھا جو تھکا تھکا اداس سا اسے بھی رنجیدہ کر گیا۔ میرے لیے یہ سب سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے زر، سر ہاتھوں میں گرائے ٹوٹا بکھرا وہ ابوذر کو دل کے بہت قریب لگا تھا۔ تم کوشش تو کرو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شوشا نے اس بات میں سر ہلا دیا، دل مانا تھا یا نہیں لیکن وہ زبان سے ابوذر کی کسی بات پر اختلاف نہیں کرتا تھا۔ فجر کی نماز میں سلام پھیرتے وہ ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال لیے ہوئے تھا۔ ابا سے لے کر حرم تک سب کے لیے دعا کرتا، ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتا، دوبارہ دعا کا سلسلہ جوڑتا۔ اب اپنی دعاؤں میں رابیل کا ذکر کر رہا تھا جس کو مسجد آتے ہوئے وہ نماز کے لیے اٹھا کر آیا تھا۔ ایک عرصہ ہوا تھا اس نے اپنے لیے دعائیں مانگنی چھوڑ دی تھی، اب تو دعاؤں کا کل دائرہ گھر والوں کے گرد گھومتا تھا۔ صبح کے اذکار پڑھتے اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں کچھ نوجوان لڑکے کھڑے تعمیر کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ محلے کی اس اکلوتی مسجد میں جتنا ہجوم جمعے کی نماز میں ہوتا تھا اس کا تیسرا حصہ بھی فجر کی نماز میں موجود نہ تھا۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھا جہاں وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کو مسکرا کر سلام کرتا وہ وہیں ان کے بیچ قالین پر بیٹھ گیا۔ باقی بھی باری باری اس کی تقلید میں بیٹھتے چلے گئے۔ اسلام آباد کام کے سلسلے میں مجھے قرآن کی سورۃ الرعد پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی، جہاں آیت نمبر 20 سے 22 کا ترجمہ پڑھتے مجھے پہلی بار اسمارٹ لوگوں کے بارے میں علم ہوا۔ وہ بہت نرمی سے گویا ہوا۔ ہمارے معاشرے میں اسمارٹ لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب پر ایک گہری نظر ڈالتے وہ اپنے آج کے موضوع کی طرف آیا۔ مسجد کے اس کونے میں لگ بھگ 10 لڑکے موجود تھے جن کی عمریں 20 سے 27 سال کے درمیان تھی۔ سب خاموشی سے تعمیر کو سن اور دیکھ رہے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اسمارٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جو دنیا میں ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے قائم کردہ سٹینڈرڈز دنیا کے سٹینڈرڈز کی طرح کھوکھلے اور بے جان نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے اصل کے ساتھ اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسمارٹ اور دانش مند لوگوں کے لیے اولو الالباب کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں اولو الالباب کون ہیں؟ سب بہت غور سے اسے سن اور دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کا توقف لیتے وہ پھر سے اپنی بات جاری رکھنے لگا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیا اپنا عہد یعنی عہد الصدق پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ عہد ہے جو تمام انسانوں نے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے لیا تھا، جہاں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دنیا میں اسے ہی اپنا رب مانیں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اور دوسرا، یہ لوگ لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں، وہ اپنی زبان سے مکرتے نہیں، وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ اسمارٹ لوگ اپنے ارد گرد کی پرواہ کرتے، وہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور ان تمام لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جو بے سہارا ہوتے ہیں، جن کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سپورٹ صرف مالی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ اپنی لوگوں کو ایموشنل سپورٹ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ایموشنل سپورٹ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اس سے مراد وہ لوگ انہیں اندھیروں میں اکیلا نہیں چھوڑتے بلکہ اندھیروں سے نور کی طرف آنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسمارٹ لوگوں کی ویلیڈیشن کے لیے خود کو ضائع نہیں کرتے۔ اسمارٹ لوگ لوگوں کی ویلیڈیشن کے لیے خود کو ضائع نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں اللہ کے فیصلے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسے لوگ زندگی کی چیلنجز سے گھبراتے نہیں بلکہ وہ صبر سے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ بدلاؤ کو، چینج کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اللہ کی رضا میں خود کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ترجیحات نماز ہوتی ہے۔ وہ اپنی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ سردی، گرمی، بیماری یا سفر، وہ کسی بھی حال میں اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑتے، وہ ان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ اسمارٹ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ وہ رزق کو صرف خود تک محدود نہیں رکھتے بلکہ انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ رزق سے مراد صرف مال ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور آپ اسے لوگوں میں بانٹتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، علم ہو یا اچھا اخلاق، کیونکہ نعمتوں کو بانٹنا ان میں برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے خاص اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ ایسے لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ان سے غلطی کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ اس پر اکڑ نہیں جاتے بلکہ اپنی برائیوں کو نیکیوں سے دور کرتے ہیں۔ وہ گناہوں پر قائم نہیں رہتے بلکہ اپنی غلطیوں کو مان کر فوراً اللہ سے اور لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسمارٹ ہوتے ہیں۔ آواز کا سحر ٹوٹ چکا تھا۔ سب نوجوان کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ جو سٹینڈرڈز ان کے نزدیک بہترین تھے وہ شاید دنیاوی لحاظ سے انہیں کوئی نفع نہ دے سکتے تھے، لیکن ابدی گھر کی کامیابی کا دار و مدار محض ان سٹینڈرڈز پر نہیں تھا۔ مسجد سے گھر جاتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ قرآن صرف علماء پر نازل نہیں ہوا، یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔
اس کا مقصد محض تلاوت کر کے اجر حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کے حکم پر عمل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا بھی ہے۔ آج کا موضوع اختتام پذیر ہو گیا۔ لڑکے آہستہ آہستہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہوتے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ دامیر نے دائیں ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ آسمان میں ہلکا نیلا رنگ چاروں جانب چھا رہا تھا۔ سورج اپنے روزمرہ کے کام کو سر انجام دینے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اپنے ساتھ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے اس نے بائیں طرف دیکھا جہاں ابو ذر اس کے کندھے سے کندھا ملائے اس کے ہم قدم تھا۔ دامیر کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ کیسے ہیں دامیر بھائی؟ ابو ذر کے سوال پر وہ چلتے چلتے اسے دیکھنے لگا جو پہلے دن سے اسے بہت پسند تھا۔ اس لڑکی کی سچائی، محنت و لگن کا وہ ہمیشہ سے گرویدہ تھا اور اس کے نزدیک ابو ذر بالکل چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر، تم بتاؤ کیسے ہو؟ کام کیسا جا رہا ہے؟ ابو ذر کو دامیر کی شخصیت ہمیشہ سے متاثر کرتی تھی۔ اس کی ذات بہت گہری معلوم ہوتی تھی لیکن چہرے پر چھائی مسکراہٹ سے ہمیشہ عاجزی جھلکتی تھی۔ سب اچھا جا رہا ہے، آپ بتائیں آپ کا کام ہو گیا جس کے لیے آپ اسلام آباد گئے تھے؟ دامیر ایک ضروری کام کے سلسلے میں پچھلے 2 ہفتوں سے اسلام آباد میں قیام پذیر تھا۔ نہیں یار، کوشش تو جاری ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے اب۔ ابو ذر نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دونوں کے قدم اب کالونی کی کلوتے جم کی طرف تھی۔ تم نے آج گھر نہیں جانا کیا؟ ابو ذر اکثر و بیشتر فجر کی نماز کے بعد گھر چلا جاتا تھا تاکہ صبح کے ناشتے کی تیاری کی جائے اور وہ شام کو آفس سے واپسی پر جم جاتا تھا، لیکن آج وہ دامیر کے ہم قدم تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج سے ناشتے کی ذمہ داری الیانہ عابد چودھری پر ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ دامیر کو الیانہ کے بارے میں آگاہ کرنے لگا تھا۔ جی تو پیارے پیارے لسنرز، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔